اگر بول دے 4 بجے بھور میں تمہیں یہاں آنا ہے تو یقیناً وہ 4 بجے بھور میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بات، وہ تو نبی سے عشق لگا بیٹھے تھے۔ حضرت اویس کرنی کی نگاہ جب مدینہ المنورہ کے شہروں پر پڑا، حضرت اویس کرنی دوڑنے لگے، اور جیسے ہی دوڑنے لگے تو ان کا دل کہتا اویس رک جا، نہ جانے اس راستے سے میرے نبی گزرے ہوں گے، میرے رسول گزرے ہوں گے، اللہ کے رسول گزرے ہوں گے، اگر تم دوڑتے ہوئے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کا گزرنا جو ہوگا وہ اللہ کے رسول آہستہ آہستہ گزرتے تھے، تم دوڑ کر گزرو گے تو گستاخی ہوگی۔ ٹہر کے گزرو، آہستہ آہستہ گزرو، رسول کی یاد آتی ہے، جاتے اویس کرنی آہستہ آہستہ گزرنے لگتے ہیں، اور ماں کی ہاتھ پکڑ کی یاد آتی ہے تو جاتے اویس کرنی دوڑنے لگتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہمیں پھر ماں کے پاس آنا ہے۔ رسول کی یاد آتی ہے، رک رک کر چلتے ہیں، ماں کی یاد آتی ہے تو دوڑ دوڑ کر سفر طے کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر سفر طے کرتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے کے شہر کو دیکھ کر قسم خدا کی وہی جانتا ہے مدینے کا مرتبہ جو دیکھ کر آیا، جو دیکھ کر آیا۔ کہنے والے نے کیا کہا کہ مر مر کے جیتے ہیں، مر مر کے جیتے ہیں اے حسن، جو مدینہ دیکھ لیتے، مر مر کے جیتے ہیں اے حسن، جو مدینہ دیکھ لیتے ہیں، اور جی جی کر مرتے ہیں اے حسن، جو مدینہ سے واپس آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر انسان کے دلوں میں یہ خواہشات ہوتی ہے، اے اللہ اگر میں مدینہ چلا جاؤں تو ہماری موت مدینے میں ہو جائے، ہماری موت مدینے میں ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے دلوں میں کوئی خواہش نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ وہ مدینہ جہاں پر اللہ کے نبی دانے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے، جلوہ گر ہے، وہاں اللہ کی رحمت 24 گھنٹہ برستی ہے۔ اگر جہنمی بھی چلے جائے تو اللہ کے حبیب کے صدقے سے وہ جنتی ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہو جاتی ہے۔ اویس کرنی کی نظر جب مدینہ شریف کے شہروں میں پڑا تو دوڑتے ہوئے گیا، جب مدینہ کے گلیوں میں گیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ گلی میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، گلی میں جگہ جگہ پتھر ہے اور پتھر پر چل رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی عشق میں آتی ہے، آنے کے بعد پتھر کو اٹھاتے ہیں، اور اب دیکھو حضرت اویس کرنی کا عشق کو دیکھو اور ملاحظہ فرماؤ۔ حضرت اویس کرنی مدینہ المنورہ کے گلیوں کے پتھر کو اٹھا اٹھا کر کبھی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگا رہے ہیں، کبھی سینوں سے لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اے پتھر تو کتنا خوش نصیب ہے، اے پتھر تو کتنا خوش نصیب ہے، میرا حضور جب اس راستے سے گزرتا ہوگا ان کا قدم تو جیسے پتھروں سے پڑتا ہوگا، تو بار بار نبی کے قدموں کو چومتا ہوگا۔ دیکھو عشق بھری کیسی انداز میں یہی تک نہیں بلکہ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھ رہا ہے، مدینہ منورہ کے شہروں میں کھجور کا پیڑ ہوا کرتا ہے، کھجور کا پیڑ ہوا کرتا ہے، کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ اب وہ کھجور کے درخت جیسے جا کر لپٹ کر گلے لگا لیتے
ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اے درخت تو کتنا خوش نصیب ہوگا کہ میرا حضور اگر اس راستے سے گزرتا ہوگا تو روزانہ تم ان کا دیدار کرتا ہوگا، روزانہ تم اسے دیکھتا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ درخت کو گلے سے لگا رہے ہیں، یہی تک نہیں بلکہ وہ گلی میں گزرتے ہیں تو دیواروں کو گلے سے لگاتے ہیں، دیواروں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے دیوار تو کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ مدینے کے گلیوں میں آب و ہوا چلتی ہوگی تو میرے نبی کا چادر مبارک اگر اڑ جاتا ہوگا تو تو جیسے دیوالوں سے ملتا ہوگا، تو جیسے دیوالوں سے ملتا ہوگا، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی کے چادر سے لپٹتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ عبیس کرنی مدینے کے شہروں سے اتنے پیار کر رہے ہیں، اور یہی تک نہیں بلکہ حضرت عبیس کرنی پہنچے مسجد نبوی۔